حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں تعمیر کرنے میں فخر کریں گے۔ ابو عامر نے مدینے کے منافقین کو پیغام دیا کہ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا۔ منافقین کو یہ تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ سیکریٹلی اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ مصروف رہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تاریخی مقامات یعنی ہسٹوریکل پلیسز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک دلچسپ اور انفارمیٹیو پلیس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس ٹاپک پر، جس تاریخی مقام پر بات کرنی ہے وہ بھی ایک مسجد ہے، مگر اسے مسجد تو کہا جاتا ہے، اس کے باوجود اسے توڑ دینے کا حکم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ اس سے بھی اگر آگے بڑھے اور یہ کہے کہ اسے توڑنے کا حکم خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو یہ بھی 100% رائٹ ہے۔ ناظرین، رہا یہ سوال کہ اس مسجد کو توڑنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا، یہ مسجد کہاں تھی، کس نے بنائی تھی اور اس کو کیوں بلڈ کیا گیا تھا، تو اس مسجد کے بارے میں تفصیلی بات کرنے سے پہلے اس سوال کا جواب بھی بریفلی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین، دراصل اس مسجد کو منافقین نے مسجد قباء کے مقابلے میں اس کی ٹکر میں بنایا تھا، لیکن آج جس نام کی مسجد کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ عمارت مسجد کے حکم میں تھی ہی نہیں، صرف اس جگہ کا نام اس کے بنانے والوں نے مسجد رکھ دیا تھا، اور کسی جگہ کا نام مسجد رکھنے سے وہ مسجد نہیں ہو جاتی۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص شراب کا نام جو کا پانی یا شربت رکھ دے تو وہ حلال نہیں ہوگی، اسی طرح کسی جگہ کا نام مسجد رکھنے سے وہ مسجد نہیں ہوگی، اسی وجہ سے اسے توڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اگر آج بھی کوئی شخص کسی مسجد کے نمازی کو توڑنے کی نیت سے مسجد بنائے اور پہلے سے بنی ہوئی مسجد والوں میں مذہبی خرابی نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی نیڈ ہو جس کی وجہ سے ایک اور مسجد بنانے کی ضرورت ہو، تو یہ نئی تعمیر کی جانے والی مسجد بھی مسجد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسجد اللہ پاک کے لیے نہیں بنائی جا رہی بلکہ مقابلے کے لیے تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ پہلے والی مسجد کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ایسی ہی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں، بلکہ اس مسجد کی تعمیر تو اس سے بھی زیادہ برے کاموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ ناظرین، اب مسجد زرار پر مزید بات کرنے سے پہلے ہمیں مسجد قباء پر بھی کچھ بات کرنی ہوگی۔ ناظرین، مسجد قباء مدینے سے تقریباً 3 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ کی طرف قباء نامی ایک قدیمی گاؤں ہے، جہاں یہ متبرک مسجد قباء ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں اس کے بہت سے فضائل ذکر کیے گئے ہیں، اور اس مسجد کی ایک شان یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جس شخص نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھی تو اسے عمرے کا ثواب ملے گا۔ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے سے پہلے قباء کے مقام پر 10 سے کچھ زائد راتیں قیام فرمایا تھا۔ قباء میں اپنے قیام کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کی تعبیر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء میں 10 سے کچھ زائد راتیں قیام بھی فرمایا۔ مسجد قباء اسلام میں تعمیر ہونے والی پہلی ایسی مسجد ہے جس میں محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی العنان صحابہ کرام علیہم الرضوان سمیت نماز ادا فرمائی۔ نیز یہ پہلی مسجد ہے جو عام مسلمانوں کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اسلام میں کئی مساجدیں بنائی گئی تھی، لیکن وہ عام مسلمانوں کے لیے وقف نہ تھیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد جو آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر کے صحن میں تیار کی تھی۔ مسجد قباء کی شان کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس کی شان اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ
احادیث میں بھی اس مسجد کی فضائل آئے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد منافقین کے گروپ نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس مسجد کو مسجد زرار قرار دیا گیا، اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی مسجد، جسے مسجد زرار یعنی نقصان دینے والی مسجد فرمایا گیا۔ دراصل منافقین کے اس مسجد کو بنانے میں ایک بڑی چال یہ تھی کہ وہ ایک ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ تشریف لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ یہ کون سا دین جو آپ لائے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ملت حنیفیہ دین ابراہیمی لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خالص صاف ریلیجن لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ پاک اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مصروف جنگ رہا۔ جب اس کے ساتھی کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم اسٹرینتھ اور ویپن سے جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے مدینے میں ایک مسجد بناؤ۔ جی ہاں ناظرین، یہ برائے نام مسجد ہی ہمارے آج کا ٹاپک ہے۔ ابو عامر نے مدینے کے منافقین کو پیغام دیا کہ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو مدینے سے نکالوں گا۔ منافقین کو یہ تو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اعلانیہ اسلام کی مخالفت کرتے، مگر وہ لوگ سیکریٹلی اسلام کو نقصان پہنچانے میں ہمیشہ مصروف رہتے اور اس کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ مسلمانوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال کر اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جہاں ان بے ایمانوں نے دوسری بہت سے بری حرکتیں کر رکھی تھیں، ان میں سے ایک واقعہ ہجری 9 کی رجب میں رونما ہوا، جو در حقیقت نہایت ہی خطرناک سازش تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منافقین کی اس خوفناک مہم سے بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا اور دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں پر پانی پھر گیا۔ ابو عامر کا خط ملنے پر ابو عامر کے منافق دوستوں اور ساتھیوں نے مسجد زرار بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ مسجد ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے، ضعیف، کمزور ہیں وہ اس میں بآسانی نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز ضرور پڑھیے اور برکت کی دعا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ عز و جل کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی اور ان کی بری نیتوں کا، ایول انٹینشن کو ظاہر فرمایا گیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چونکہ اس مسجد کی بنیاد حقیقتاً تقوی اور الہیت کی جگہ ڈویژن امنگ مسلم اور اسلام کو نقصان پہنچانے پر رکھی گئی تھی، اس لیے بلا شبہ وہ اس کی مستحق تھی کہ اس کو جلا کر برباد کر دیا جائے
اور در حقیقت اس گھنونی سازش کے اڈے کو مسجد کہنا حقیقت کے خلاف تھا۔ اس لیے قرآن پاک نے اس حقیقت حال کو ظاہر کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ یہ مسجد تقویٰ نہیں بلکہ مسجد زرار کہلانے کے مستحق ہے۔ اور اس طرح ہمارا آج کا ٹاپک جو کہ مسجد زرار ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، اور اس کو بنوانے والے کا بھی وہی حال ہوا جو خود اس نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ اس نے حضور سے یہی کہا تھا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سفر کی حالت میں تنہائی کی موت مرے گا، اور ہوا بھی کچھ اسی طرح کہ ابو عامر راہب ملک شام میں اکیلے پن اور کوئی بے یار و مددگار ہو کر ہلاک ہوا۔ ناظرین، دیکھا جائے تو آج کل کے مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہے جنہیں عالی شان مسجدیں تعمیر کرنے پر اور زیادہ مسجدیں بنانے پر ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرتے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یا انہیں ہی اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے اور عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اور خوبصورت مساجد بنائی ہیں تو ان کا یہ عمل لائق تقلید ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر ان کی نیت یہ نہیں تھی بلکہ خوبصورت مساجدیں بنانے سے ریاکاری اور فخر اور بڑائی کا اظہار مقصود تھا، اگرچہ زبان سے لوگوں کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اللہ پاک ان کی یہ کوششیں قبول فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان 3 احادیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناموری، ریاکاری اور ایروگنس کی نیت سے مسجدیں تعمیر کریں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجدیں تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں، اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنا اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرعاً کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فخر اور ریاکاری کی وجہ سے مسجد تعمیر کی ہے یا اس کی نیت مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے، لیکن تعمیر کرنے والے کو بہرحال اپنے قلب کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا مس ہو گیا ہے کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔